کل ہم نے خواب کے سلسلے میں جو باتیں کی اس میں ایک بات سب سے اہم یہ آئی کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی تھے اور انہوں نے جو خواب دیکھا وہ کیسے سچا ہوا، پوری صورت اسی بیان میں ہے۔ خواب کی تعبیر کا آغاز یوں شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے اس چھوٹے محبوب اور چہتے بیٹے کو بڑا عزیز رکھتے تھے، اور بقیہ جو بڑے 10 بھائی تھے، ایک تو وہ دوسری ماں سے تھے اور دوسرے ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے والد ہم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا یوسف کو چاہتے ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ایک پلاننگ کی، اور پہلے تو یہ مشورہ ہوا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کو کہیں دور چھوڑ آیا جائے، لیکن ایک بھائی نے اس میں سے کہا کہ اپنے بھائی یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ جنگل کے کنویں میں اسے چھوڑاتے ہیں۔ اسی مشورے پر عمل ہوا اور یہ سارے بھائی اپنی اس تدبیر کو جامہ پہنانے کے لیے حضرت یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ان سے یہ کہا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیں، کھیلیں گے کودیں گے، دل بہلے گا، سیر و تفریح ہو جائے گی اور پھر ہم ان کو لے کر کے واپس آ جائیں گے۔ جس پر حضرت یعقوب کا جواب یہ تھا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ غافل ہو جاؤ، دھیان تمہارا ہٹ جائے اور یوسف کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے کر چلا جائے۔ بھائیوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر ہمارے رہتے ہوئے بھائی کو ہمارے بھیڑیا اٹھا کر لے کر چلا جائے تو اس سے بڑی جو ہے ہماری ناکامی کیا ہوگی؟ ہم سب توانا طاقتور بھائی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا لے کر کے چلا جائے؟ حضرت یوسف نے طوعاً و کرہاً اجازت دے دی، بھائی یوسف کو لے کر کے گئے اور جنگل کے ویرانے میں کنویں کے اندر ڈال آئے۔ یہ خواب کا پہلا اسٹیپ تھا۔ اس طرح سے حضرت یوسف گھر کی خوشی اور بہترین ماحول سے جنگل کے ویرانے کے ایک تاریک کنویں میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بظاہر کوئی چیز ہمارے حق میں بری ہوتی ہے لیکن مستقبل اس کا بڑا تابناک ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ جو نظر آ رہا ہے یہ تو حضرت یوسف کو تاریکی میں لے کر جا رہا ہے کہ خیر سے شر کی طرف۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ ایک برائی ہو گئی، ایک برا ہو گیا، واقعہ ہو گیا، لیکن اسی شر سے خیر کیسے نکلتا ہے اور کس طرح سے نکلتا ہے اور خواب کی تعبیر کیسے پوری ہوتی ہے۔ جب یہ بھائی اپنے بھائی کو یوسف کو جنگل میں ڈال کر کے باپ کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ لوگ اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے آئے۔ ہر آنکھ سے بہنے والا آنسو حقیقی آنسو نہیں ہوتا ہے، اور ہر روتی ہوئی آنکھ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ روتے ہوئے بھی لوگ آئے تو بھی تحقیق ضروری ہے کہ آنکھوں کا یہ آنسو کہیں مکاری کا آنسو تو نہیں ہے۔ ان بھائیوں نے روتے ہوئے آ کر کے کہا کہ ابا جان، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، پیچھے سے بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یوسف کے باپ یعقوب نبی تھے اور باپ ہوتا ہے۔ بیٹا جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ کچھ نہیں سمجھتا، باپ سب سمجھتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیٹے کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بیٹے کو یہ سمجھنے دیتا ہے کہ باپ کچھ نہیں سمجھتا۔
یوسف کے باپ یعقوب نبی تھے اور وہ بیٹوں کی مکاریوں کو سمجھ رہے تھے۔ جب وہ اس کی قمیص کو بھیڑیے کے خون میں رنگ کر کے لائے تو ظاہر سی باپ ہے کہ ہوشیار باپ نے کہا ہوگا کہ بڑا شریف بھیڑیا تھا کہ پہلے قمیص اتاری پھر یوسف کو کھایا، قمیص پہ دھبا نہیں آنے دیا کہ وہ بھی پھٹ جائے، صحیح سالم قمیص تمہارے حوالے کر کے چلا گیا۔ یوسف کا کوئی حصہ تمہارے ہاتھ نہیں لگا اور قمیص جو ہے صحیح سالم تمہارے ہاتھ لگ گئی کہ اتار کر پہلے تمہیں قمیص دیا پھر تمہارے بھائی کو لے کر کے گئے۔ باپ نے اس پر یہی کہا فصبر جمیل، میں صبر جمیل سے کام لوں گا۔ صبر جمیل کا معنی یہ ہوتا ہے ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، جس میں اللہ کے سامنے جس میں شکوہ نہ ہو، صبر کو برداشت کر لیا جائے بغیر شکوہ کے تو وہ صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ اور کہا کہ اللہ ہی اس پر ہماری مدد کرنے والا ہے اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان باتوں میں جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔ بھائی اپنا کام کر کے چلے آئے، جنگل میں کنواں جو تھا وہ راستے میں تھا، ایک قافلے میں گزرتے ہوئے حضرت یوسف کو پانی نکالنے کے مقصد سے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف نکل آئے۔ قافلہ بہت خوش ہوا کیونکہ وہ زمانہ تھا جب انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے، اور انسان جتنا خوبصورت ہوتا تھا دام بھی اتنا ہی خوبصورت لگتا تھا، اور حضرت یوسف تو آدھا حسن انہی کو ملا تھا۔ حسن یوسف مشہور ہے تو بڑے ہی حسین و جمیل تھے۔ اب خوبصورت بچہ کنویں سے نکلا، قافلہ خوش ہو گیا اور اس کو جلدی سے چھپا لیا، اس کو ہم لے جا کر کے بازار میں اچھے داموں بیچیں گے۔ قافلے نے بچے کو اپنے ساتھ رکھا، لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچا۔ اب یہ کنواں اگر شر تھا تو اب مصر کے بازار میں بکنے کے بعد وہ پہنچے عزیز مصر، یعنی مصر کے ایک منسٹر کے گھر میں۔ یہ شر سے خیر کی طرف کا پہلا قدم تھا، اور اس شخص نے گھر لے جا کر کے ان کو غلام کی طرح نہیں رکھا، بلکہ اس نے لے جا کر کے بڑی عزت و تکریم سے رکھا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کی خوب خاطر مدارات کرنا، اس کی عزت کرنا، اس بچے کی عزت کرنا۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو ایک بیٹے کی طرح اس منسٹر نے اس بچے کو خریدا تو ضرور تھا، لیکن یوسف کو اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا، بڑا کیا اور جوان کیا۔ اس خیر سے پھر ایک نئے شر کے پہلو یہ نکلا، پھر پریشانی یہ آئی کہ منسٹر کے گھر میں رہتے رہتے جب یوسف جوان رانا ہو گئے، جوان ہو گئے، تو پھر عزیز مصر منسٹر کی بیوی کا دل اس پر آ گیا۔ گھر میں بچہ ہو، وہ بچہ جوان ہو جائے، ہم اس کو چاہے جتنی محبت سے بیٹے کی طرح پالے ہو، لیکن اجنبی اجنبی ہی ہے۔ اجنبی بچہ وہ اجنبی ہی ہے۔ جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پھر اس بچے کا ہمارے گھر کی عورتوں میں آنے جانا بند ہو جانا چاہیے۔ غلطی اس معاشرے کی یہی تھی کہ بالغ ہونے کے باوجود یوسف کا جو ہے گھر کے اندر عورتوں میں زنان خانے میں آنے جانا لگا رہتا تھا، اور گھر کی عورت کا اوپر دل آ گیا، اور دل اس قدر آیا کہ اس عورت نے نہ صرف بہلانے پھسلانے کی کوشش کی بلکہ زبردستی کی حد تک اتر آئی، اور ایک دن موقع پا کر کے دروازہ بند کر لیا اور کہا ہائی تلک، آ جا۔ دعوت گناہ دے ڈالی۔ حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، میرے رب نے میری اچھی پرورش کی ہے، میرے مالک نے مجھ کو اتنی اچھے طرح سے کھلایا پلایا، بیٹے کی طرح پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، اور آج میں اسی مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر کے اس کے ساتھ دھوکا اور فراڈ کروں، اس کے ساتھ احسان فراموشی کروں؟ انہو لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کوشش میں تو عورت ناکام ہو گئی، لیکن دروازہ بند کر کے عورت نے جب دوڑایا، حضرت یوسف بھگے، بھاگتے ہوئے حضرت یوسف کا دامن عورت کے ہاتھ میں آیا۔ عجیب سورہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس سورت میں قمیص کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے، تینوں مرتبہ حضرت یوسف کی قمیص نے الگ الگ کام کیا ہے۔
پہلی بار اس قمیص نے بھائیوں کے فراڈ کو ظاہر کیا کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پر یہی قمیص پھر حضرت یوسف کی برات کا سبب بن گئی ہے. اب ہوا کیا، جب دروازے پر پہنچے، دروازہ یوسف نے کھولا، پیچھے سے عورت، آگے سے یوسف. دروازہ کھولتے ہی وہ منیسٹر آ گیا، عزیز مصر آ گیا. جب عورت نے اپنے شوہر کو سامنے دیکھا تو پھر اب اس نے جو ہے چال چل دی. اس نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے ہم کو پھسلانے کی کوشش کی، ہمارے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تھا اس نے. حضرت یوسف پر تہمت لگا دی گئی اور یہاں تک کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کو یا تو جیل میں ڈال دینا چاہیے یا بہت سخت سزا دے دینی چاہیے. فوراً عورت پلٹ گئی اور سارا الزام یوسف کے اوپر رکھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہی مجرم ہے، ان کو جیل میں ڈال دو یا پھر بہت سخت سزا دو. حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں، اس عورت نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے. جب دونوں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تو گھر کے ایک تجربہ کار، جہاں دیدہ، ہوشیار شخص نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو غلطی یوسف کی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو غلطی اس عورت کی ہے. دیکھا گیا حضرت یوسف کی قمیص نے اس بات ان کو پھر بلی ثابت کیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس لیے حضرت یوسف مجرم نہیں تھے، مجرم وہ عورت تھے. یہاں پر بھی قمیص نے حضرت یوسف کو بچایا. لیکن ظاہر سی بات ہے، منسٹر، راجا، مہاراجا، ان کے گھر کی بات ہو اور عورتیں جب حاوی ہو تو اپنی عورت کو کون کچھ کہے گا. اس معاملے کو دبانے اور چھپانے کا بہتر طریقہ یہی سمجھا گیا کہ یوسف کو وقتی طور پر جیل میں ڈال دیا جائے. کم سے کم ایک تو بات نہیں پھیلے گی اور دوسری بات یہ ہوگی عورت میں اور ان میں دوری ہو جائے گی. گھر میں یہ رہیں گے نہیں، جیل میں پڑے رہیں گے تو یہ عورت ان سے مل نہیں پائے گی، تو دونوں فائدے ہم سے حاصل ہو جائیں گے. اس طرح سے پھر خیر سے شر میں پہنچ گیا حضرت یوسف. ایک منسٹر کے گھر کی ناد و نعمت کی زندگی گزارنے کے بعد، پورا بچپنا اور جوانی خوشحالی کی گزارنے کے بعد ایک بار پھر جو ہے جیل پہنچ گئے. تو یہ خیر کے بعد ان کے ساتھ شر تھا کہ جیل کی زندگی ان کو مل گئی. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور لوگ داخل ہوئے تھے. اس موقع پر جب حضرت یوسف کو جیل میں جانے کا حکم صادر ہوا، حضرت یوسف نے ایک دعا کی، کہا رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. کہا اے میرے پروردگار، قید خانہ مجھے اس گناہ اور اس برائی سے پیارا ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. قید خانے میں ڈال دیا جانا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے اس بات سے جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. اور اے میرے رب، اگر تو نے یہ عورتوں کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا، دور نہ کیا، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ انبیاء کی سیرت میں دین بچانے کے لیے، عصمت بچانے کے لیے قید ہو جانا حضرت یوسف نے قبول کر لیا. حضرت یوسف نے قید ہو جانا قبول کر لیا. یہ نہیں قبول کیا کہ اس عورت کی دعوت کو مان لیں اور اپنے آپ کو گناہ میں ڈال لیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر حضرت یوسف نے اللہ کی رضا کو قید خانے کے بجائے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کہ اگر ہم قید خانے میں چلے جاتے ہیں تو اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہوگا، لیکن اگر ہم اس عورت کی بات مان لیتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو قید خانے کو اس لیے انہوں نے پسند کیا کیونکہ اللہ اسی میں راضی تھا، اللہ کی خوشی اسی میں تھی، اس لیے قید خانے میں رہنا انہوں نے پسند کر لیا. اور حضرت یوسف زبان کے بھی اتنے پاکیزہ تھے کہ اپنی اس دعا میں اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میرے پروردگار یہ عورتیں مجھے بدکاری اور زنا کی طرف بلاتی ہیں، بلکہ کہا کہ میرے پروردگار مجھے وہ چیز قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں بلاتی ہیں. نام نہیں لیا برائی کا، اپنی زبان کو بھی اس سے محفوظ رکھا. اور اس سے عورت کے فتنے کی خطرناکی کا بھی پتہ چلتا ہے
کہ عورت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا پارسی متقی پرہیزگار شخص بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا اللہ تصرف عنی کیدہن، اللہ اگر تو ان کے مکر کو مجھ سے نہیں پھیرے گا تو میں بھی اس پہ واقع ہو جاؤں گا۔ تو عورتوں کے فتنے سے معمول نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ جو ہے چوکنا رہنا چاہیے، ہمیشہ اجنبی عورتوں سے دور رہنا چاہیے اور باہم اختلاط نہیں ہونا چاہیے، خواہ آدمی کی عمر کچھ ہو، خواہ آدمی تقویٰ اور شرافت کے کتنے بھی اونچے معیار پر بیٹھا ہوا ہو، عورتوں کو اس سے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے عورتوں کا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آدمی کے تقوی کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے، آدمی متقی کتنا ہے اسی وقت پتہ چلتا ہے جب گناہ کا موقع ہو اور آدمی بچ کر چلا آئے۔ ہم کو اور آپ کو گناہ کا موقع ملے ہی نہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن جب ہم کو موقع ہو، ہمارے پاس یہ موقع ہو، ہمارے پاس گناہ کرنے کے مواقع ہو، خواہ ایسے معاشرے میں ہو کہ جہاں عورتوں کی فراوانی ہو، یا پھر ہم ایسے عہدے اور منصب پر ہو کہ ہم خیانت کر سکتے ہو، چوری کر سکتے ہو، پھر بھی نہ کریں، تو جہاں پر موقع ہو برائی کا اور برائی نہ کرے تو وہ شخص حقیقی معنوں میں تقوی کا وہی امتحان ہوتا ہے، اور وہاں پر ہی انسان کا بچنا ضروری ہے۔ اور انسان برائی سے کوشش تو کر سکتا ہے بچنے کی، بچتا اسی وقت ہے جب اللہ کی مدد اور توفیق مل جائے۔ اسی لیے حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نہیں پھیرے گا تو پھر میں نہیں بچ پاؤں گا، میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن جب تو چاہے گا تبھی میں بچ پاؤں گا تیری توفیق سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پاک دامنی کا، تقوی کا اور مالداری کا، بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ انسان کو بچنے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک دامن رکھے، بچائے رکھے، خصوصاً ایسے معاشرے میں جہاں برائیاں عام ہو، جہاں برائی انسان کی دسترس میں ہو۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف قید میں گئے، اب یہاں دوسرا خواب، دو قیدی آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے، ان قیدیوں نے خواب دیکھا۔ قیدیوں نے کیا خواب دیکھا؟ اس میں سے ایک شخص نے یہ دیکھا کہ میں جو ہے شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کی ایک ٹوکری رکھے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، نوچ نوچ کر روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے دونوں سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، تب تک کھانا آ جائے گا پھر بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف نے اب اپنی دعوت، توحید کی دعوت شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ انسان کسی بھی پوزیشن میں ہو، کسی بھی مقام پر بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو، اگر دین کی بات پہنچانے کا اس کو موقع ملے، توحید پہنچانے کا موقع ملے، پھر وہ موقع اس کو نہیں گنوانا چاہیے۔ یہاں کا موقع یہ ملا حضرت یوسف کو کہ وہ دونوں خود آئے تھے، آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، تو آپ نے بھی اپنی بات کہنے کے لیے موقع نکال لیا۔ پوچھا ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب بہتر ہے کہ ایک اللہ کا ہونا؟ ایک اللہ ہو جو سب پر قابض ہو، سب پر قاہر ہو، سب اس کے ماتحت ہو، کون بہتر ہے؟ یہ سوال کر کے ان کو توحید کی دعوت دی، اور پھر جو ہے یہ بتایا کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو دین میرے باپ یعقوب، ان کے باپ اسحاق، ان کے باپ ابراہیم کا دین ہے، جو توحید کا دین ہے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی اور پوجا کی جائے گی، اور کسی کی بندگی اور پوجا کرنا درست نہیں۔ اپنی بات حضرت یوسف نے رکھی، اور پھر ان کو جو ہے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ ساقی کا مطلب شراب پلانے والا، بادشاہ کی محفل تک، مجلس تک اس کی پہنچ جائے گی، قریبی ہو جائے گا، خصوصی مصاحب بن کر کے ان کو شراب پلائے گا، ساقی بن جائے گا، اور دوسرا شخص اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ یہ نہیں آپ نے بتلایا دونوں میں سے کسی کو پہلے کہ کون کیا ہوگا، بعد میں چپکے سے اس شخص کو جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بادشاہ کا مصاحب بنے گا، یہ کہا کہ تم جب بادشاہ کے پاس پہنچنا تو میرے بارے میں تذکرہ کرنا۔
جیسا بتایا تھا حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کے ماہر، ویسے ہی ہوا۔ ایک شخص کو سوئی دی گئی، دوسرے شخص کو بادشاہ کا مصاحب بنا دیا گیا، اور وہ وہاں جو ہے بادشاہ کو ساقی بن کر کے پلانے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، یہ تیسرا خواب ہے اس صورت کا۔ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں۔ یہ عجیب خواب تھا۔ بادشاہ خواب دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہوا۔ صبح اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھنے لگا۔ کہا افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم لوگ خواب کی تعبیر بتانے والے ہو تو بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ کسی کو تعبیر تو آتی تھی نہیں، بس بادشاہ کے مصاحب بننے کے لیے اپنے آپ کو معبر بنے ہوئے تھے، ڈھونگی تھے سب تعبیر بنانے والے۔ کسی کو علم تو تھا نہیں، بس بادشاہ سے فائدہ اٹھانا تھا، اس لیے تعبیر بتانے والا معبر بن کر کے اس کی جو ہے دربار میں رسائی حاصل کر چکے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سب پراگندہ خیالات ہیں، ذہن میں ایسے ہی آ گئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس وقت اس ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں ہمیں یوسف نے ایسے ہی خواب کی بڑی صحیح تعبیر بتائی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جو ہے آپ مجھے موقع دیں، میں جا کر کے پتہ لگا کر کے آپ کو جو ہے خواب کی صحیح تعبیر بالکل بتاؤں گا۔ پھر وہ پہنچا، جیل گیا، یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف کی شرافت دیکھیے، نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ یاد دلایا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بادشاہ کو جا کر کے میری بات بتاؤ گے، کچھ نہیں تم نے کہا۔ آیا اس نے پوچھا تعبیر، حضرت یوسف نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس خواب میں جو پریشانی آنے والی تھی اس کا حل بھی بتایا۔ کہا 7 سال خوب اناج پیدا ہوگا کھیتوں میں، پھل خوب آئیں گے، اور اس کے بعد 7 سال سوکھا پڑے گا، اور یہ بہت ہی دور تک سوکھا پڑے گا۔ اس قحط اور سوکھے میں ایسا کرو کہ جب پہلے 7 سال خوب اناج اور غلے پیدا ہو تو اتنا غلہ جتنا استعمال کرنا ہو ان کو بالیوں سے نکالو، بقیہ اناج کو بالیوں میں پڑا رہنے دو۔ آج کی طرح اسٹور روم تو تھے نہیں، کہا کہ بالیوں میں غلہ ایسے ہی رہنے دو اور پھر اس کو محفوظ کرو، اسٹور کرو اس کو۔ یہ 7 سال جب گزر جائیں گے، جب قحط کے سال آئیں گے تو پھر ان اسٹور شدہ غلوں کو، بالیوں میں پڑے ہوئے دانوں کو پھر نکالنا اور پھر خود بھی استعمال کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی مدد کرنا۔ یہ تعبیر بتائی اور پھر کہا کہ جب یہ 7 سال سوکھی ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد خوب بارش ہوگی، پھلوں میں خوب رس آئیں گے۔ تو یہ 7 سال یہ تعبیر بتائی، 7 موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں اور 7 سوکھی بالیاں، 7 جو ہے ہری بالیاں، ان کی یہ تعبیر بتا کر کے حضرت یوسف نے یہ پھر نہیں کہا کہ جاؤ بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا۔ وہ شخص گیا، اس نے بادشاہ کو جو ہے جا کر کے خواب کی تعبیر بتلائی۔ خواب کی تعبیر ظاہر سی بات ہے اس نے اجازت دی تھی کہ میں پوچھ کر کے بتاؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ لے کر کے آؤ، اس کو لے کر کے آؤ۔ جب حضرت یوسف کو اب بلایا گیا تو حضرت یوسف نے جیل سے اس وقت تک نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان کے اوپر جس تہمت کو لگا کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا اس سے ان کو بری نہ ثابت کر دیا جائے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، سب نے گواہی دی، خود عزیز مصر نے اعتراف کیا کہ ہاں یوسف سچے ہیں، میں نے ہی ورغلانے کی کوشش کی تھی اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف نے بھی کہا، جب ان کو بلایا گیا اور ان کی براءت ثابت ہو گئی تو انہوں نے کہا وما امرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ ہر شخص کے اندر ایک نفس امارہ ہوتی ہے۔ نفس امارہ اصل میں قرآن میں نفس کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ ایک نفس لوامہ ہے جس کا ذکر 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں آیا ہے۔ وہ نفس جو انسان برائی کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتی ہے کہ تم نے برا کیا۔
انسان کے ضمیر برائی کرنے پر اس کو جو ڈانٹتا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، وہ نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اور ایک نفس جس کا ذکر سورہ 30ویں پارے میں آیا ہے، سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہوتی ہے اور اللہ کے انعام پر مطمئن ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ تین صفت کا نصب ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ نفس امارہ یہ ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتی ہے، ابھاتا کرتی ہے، مگر جس کے اوپر اس کا رب رحم کر دے وہ اس نفس امارہ کے بربلانے سے بچ جاتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو جب بلا لیا تو پہلے تو کہا کہ استخلصہ بنفسی، میں انہیں اپنا خصوصی آدمی بناؤں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا انٹرویو ہوا، جیسے آج کل وائبہ ہوتا ہے، تو پہلے تو بلایا، انٹرویو کیا ہوا، فلما کلمہ، جب گفتگو کی، آمنے سامنے بات کی حضرت یوسف سے، اور متاثر ہوا۔ ابھی تو ان کے بارے میں دوسروں سے سنا تھا کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، ان کی کیا صلاحیت ہے دوسروں سے، لیکن جب بات کی تو پتہ لگا کہ یہ تو بڑے ہی باصلاحیت اور اعلیٰ صلاحیت کے نیک، شریف اور شاندار انسان ہے۔ اب بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے تم ہمارے نزدیک بہت ہی اونچے مقام پر اور ہمارے ایک امین اور وزیر کی حیثیت تمہاری ہو گئی۔ یہ بادشاہ نے ان کو کہا۔ تو جب بادشاہ نے ان کو ایک عہدہ دے دیا، ایک وزارت دے دی، حضرت یوسف نے مناسب سمجھا کہ ایسی وزارت لے جس سے وہ قوم کی، ملک کی، عوام کی خدمت کر سکے، اور انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے عہدہ مانگا، حضرت یوسف نے عہدہ نہیں مانگا، عہدہ ان کو دیا گیا، اس عہدے میں انہوں نے اپنے فیلڈ کا کام لے لیا، جس کام کو وہ اچھی طرح سے کر سکتے تھے وہ کام لے لیا۔ عہدہ تو بادشاہ نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ انک لدینا مکین امین، تم عہدے دار ہو گئے۔ وہ یوسف نے کیا کیا ہے، صرف جب ان کو وزارت ملی تو کون سی وزارت لینی ہے، وہ وزارت اپنے من پسند کی جس میں وہ کام کر سکتے تھے، اس کا تعین خود سے کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ میں جو ہے ملک کا وزیر خزانہ بن کر کے یہ جو 7 سال تحت کے آئیں گے ان کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور واقعی اس کو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس طرح سے یہ پھر شر سے خیر میں آ گئے، جیل میں شر تھا اور اب پھر وہ وزارت پر آ گئے۔ تو دیکھیں کہ انسان برا چاہتا ہے کیسے زندگی کے حالات بدلتے ہیں، کہ ایک بادشاہ، ایک نبی کا بیٹا شام کی زندگی گزارتے ہوئے کنویں میں چلا جاتا ہے، کنویں سے پھر وہ ایک شاندار زندگی منسٹر کے محل میں آ جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے، پھر زندگی جیل کی آ جاتی ہے، پھر جیل سے نکلتا ہے وہ نہ صرف منسٹر بنتا ہے بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ ملک کا سب سے اثردار بااثر شخص ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ پکڑ رکھنے والا جو سب سے زیادہ جس کی حکمرانی چلتی ہو وہ شخص بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آدمی کی زندگی میں کیسے کیسے حالات کو تبدیل کرتا ہے اور کس طرح سے تبدیلیاں لاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہے لیکن شر نکلتا ہے، اور سمجھتا ہے یہ شر ہے تو وہاں اس کے لیے خیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے کہاں تمہارے لیے خیر ہے، کہاں تمہارے لیے شر ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ جو فیصلہ کرتے اس فیصلے پر انسان کو راضی ہو جانا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت یوسف جو ہے اب کہاں پہنچے، وزیر ہو گئے۔ ابھی خواب کی تعبیر نہیں ہوئی پوری، البتہ وہ سوال جو کفار مکہ نے کیا تھا اس کا جواب ہو گیا۔ کفار مکہ نے سوال یہ کیا تھا کہ کیسے شام سے، کنعان سے نکل کر کے یہ بنو اسحاق کے لوگ، بنو یعقوب کے لوگ، اسرائیلی لوگ مصر کیسے پہنچے، تو یہ مصر تک پہنچ گئے۔ اب یہاں سے کیا ہوا، حضرت یوسف 7 سال انہوں نے غلے اکٹھا کیے، گودام میں بھر کر کے رکھے۔ ان 7 سالوں کے بعد جب قحط کا زمانہ آیا، یہ قحط اتنے بڑے علاقے میں تھا کہ مصر سے لے کر کے شام تک سارا علاقہ قحط زدہ ہو گیا، کہیں 7 سال تک ایک قطرہ پانی کا نہیں برسا، اناج کا ایک دانہ نہیں ہوگا۔
سارے علاقے سوکھے کے شکار. اس پورے جو ہے علاقے میں صرف ایک مصر تھا جہاں پر غلہ تھا. اس لیے غلہ جب بٹنا شروع ہوا، اور یہ غلہ قیمتاً بھی ملتا تھا، یہ غلہ قرض کے طور پر بھی ملتا تھا، یہ غلہ بعض لوگوں کی مدد کے طور پر بھی دیا جاتا تھا. تو یہ غلہ خریدنے کے لیے شام سے، کنعان سے حضرت یعقوب کے وہ 10 بیٹے بھی مال لے کر کے خریدنے پہنچے کہ مصر سے اپنے گاؤں کے قافلہ جا رہا تھا، ہم لوگ غلہ لے کر کے آئیں گے. یہ غلہ لینے جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے تو دیکھتے ہی اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں پہچان نہ سکے. حضرت یوسف نے غلہ بھی دیا بھائیوں کو، بھائیوں سے یہ بھی کہا کہ تم اتنے ہی ہو کہ اور کوئی گھر میں ہے؟ بتایا کہ ہاں میرا ایک بھائی ہے. پوچھا کیوں نہیں لائے ہو؟ آئندہ اگر اس کو نہیں لاؤ گے کہ تم لوگ اپنا لے جاؤ، اس کو نہ لے جاؤ، وہ کیا کھائے گا؟ اس کو نہیں لاؤ گے تو آئندہ تم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا. تم لوگوں کو غلہ تبھی ملے گا جب اس بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آؤ گے. یہ بھائی وہاں سے لے کر کے آئے، اور یوسف نے ساتھ میں یہ بھی کیا کہ ان لوگوں کے سامان میں جو قیمت کے طور پر چیزیں لے کر کے آئے تھے وہ بھی واپس ان کے غلے میں اپنے خدام سے کہہ کر کے رکھوا دی. یہ لوگ گھر آئے اپنے باپ کے پاس اور ان سے سارا واقعہ ذکر کیا. یہ بھی کہا کہ جو ہے شاہ مصر نے یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ بنیامین کو لے کر ہم لوگ نہیں جائیں گے تو پھر غلہ نہیں ملے گا، اور غلہ ایک لمٹ کے حساب سے مل رہا ہے. ایک آدمی کو ایک بورا غلہ، ایک اونٹ پر لادنے کا غلہ، اس سے زیادہ مل بھی نہیں رہا ہے. تو پھر آپ آئندہ کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجیے. حضرت یوسف نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا کہ ہم تم پر کیسے اعتبار کر لیں؟ کیا ویسے ہی اعتبار کر لیں جس طرح سے یوسف پر اعتبار کیا تھا تم لوگوں نے اس کو جو ہے کہیں قائد کر دیا؟ کیا ایسا ہی تو نہیں ہوگا؟ بہرحال اس کے بعد ان لوگوں نے جب غلہ کھولا، غلے میں قیمت نہیں ملی، تو پھر باپ کے پاس آئے، پھر باپ سے کہا کہ دیکھو کہ بادشاہ اتنا نیک ہے، ہمیں غلہ بھی دیا، ہمارا سامان اور مال بھی ہمیں واپس کر دیا ہے. ابو جان کیوں نہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دے؟ بہت سفارش کرنے پر باپ نے عہد و پیمان لیا اور اللہ کے سامنے وعدہ دلایا اور پھر بنیامین کو بھیجا. جاتے ہوئے یہ نصیحت بھی کر دی اپنے بیٹوں کو کہ بیٹوں دیکھو، ایک دروازے سے تم 11 بھائی نہ داخل ہونا، کیونکہ جس طرح سے یوسف خوبصورت تھے، گرچہ ان کے بھائی اتنے خوبصورت نہیں تھے لیکن سب خوبصورت جوان اور جوانرانہ تھے. ظاہر سی بات ہے اگر 11 بھائی ایک ساتھ وہ بھی جوان ہٹے کٹے خوبصورت داخل ہو تو لوگوں کی نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے. حضرت یوسف نے یہ سوچا کہ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے، اس لیے الگ الگ دروازے سے داخل ہو اور لوگوں کی نظروں میں نہ آئے تو بہتر ہے. یہ اپنی طرف سے سبب اختیار کیا حضرت یعقوب نے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اسی لیے حضرت یعقوب نے یہ بھی کہا تھا کہ وما اغنی عنکم من اللہ، میں اللہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، بس یہ طریقہ بتلا دے رہا ہوں اس طرح سے جانا. بھائیوں نے کیا تو ویسے ہی، لیکن جب وہاں گئے حضرت یوسف نے جب اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا تو پھر محبت میں جوش مارا، الگ بلا کر کے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب سامان لے کر کے سارے بھائی چلنے لگے، اپنے خادم سے کہہ کر کے پینے کا ایک پیالہ جو سونے کا تھا حضرت بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. قافلہ نکلا، جب چلنے لگا اعلان ہوا کہ اے قافلہ والو تم لوگ تو چور ہو، انکم لسارقون. ان کو بڑا برا لگا، کہا کہ جو ہے کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ ہم اپنے بادشاہ کا پیالہ گم پا رہے ہیں اور نکلے ابھی تم ہی ہو، تمہارے ہی پاس ہوگا. ان لوگوں نے پھر انکار کیا تو کہا نہیں تمہارے ہی پاس ہوگا. کہا کہ یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس نکل آیا تو سزا کیا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہی سزا ہے کہ چور کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے تلاشی لو. حضرت یوسف نے بقیہ بھائیوں کی تلاشی پہلے لی، سب سے بعد میں بنیامین کی، اور بنیامین کے سامان میں پیالہ نکلا. یہ لوگ خود اقرار کر چکے تھے کہ چور کو اریسٹ کر لیا جائے، اب بنیامین کو اریسٹ کر لیا گیا. یہ ایک تدبیر تھی جو حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اختیار کی، کیونکہ بادشاہ کے قانون میں یہ نہیں تھا کہ کوئی کسی کو ایسے ہی زبردستی روک لے.
اس لیے ویسے نہیں روک سکتے تھے، یہ تدبیر اختیار کی۔ اب بھائی بڑے پریشان ہوئے کہ باپ سے بڑی ذلت سماجت کے بعد، اور وعدہ کر کے لائے تھے کہ بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے، اب کیسے جائیں گے؟ بڑے بھائی نے تو کہا کہ ہم جائیں گے ہی نہیں، ہم اب اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہیں مر جائیں گے، تم لوگ جاؤ اور باپ سے پورا معاملہ کہو، اور کہو ایسے ایسے ہوا ہے، اور یقین نہ ہو تو گاؤں کے لوگوں سے، قافلہ والوں سے پوچھ لیں۔ ان لوگوں نے جا کر کے وہاں پر جو عرض کیا، اس سے پہلے جب تلاشی ہوئی تو جب پیالہ بنیامین کے مال میں نکلا تو ان بھائیوں نے کہا کہ ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل، اگر بنیامین نے چوری کی ہے، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف سامنے کھڑے ہیں، ان کو چور کہا جا رہا ہے، اور اس پوزیشن میں ہے کہ بھائیوں کی گرفت کر لے، لیکن خاموش رہے۔ یاد رہے کہ تہمت لگنے پر خاموش رہنے والا ہر شخص مجرم نہیں ہوتا، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، آدمی خاموش رہ جاتا ہے، حالانکہ وہ گناہ گار نہیں ہوتا ہے، اس پر لگتے ہیں الزام اور وہ چپ رہتا ہے، کیونکہ اس کی مجبوریاں اسے بولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت یوسف کی مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ بول دے تو پھر بنیامین کو روکتے کیسے، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھتے کیسے، اور ابھی اپنا بھید کھولنا نہیں چاہتے تھے، تو بہرحال یہ جرم بھی برداشت کیا، صرف اتنا کہا کہ انتم شر مکانا، تم آج بھی بڑے برے مقام پر ہو، تمہاری خصلت جو ہے بدلی نہیں ہے، یہ کہا اپنے بھائیوں کو، اور ان لوگوں کو کہا کہ جاؤ۔ بڑی ذلت سماجت کی کہ ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے اور ہمیں اپنی جگہ پر اس کی جگہ پر رکھ دو، لیکن کچھ چلا نہیں، کیونکہ مقصد بنیامین کو روکنا تھا۔ یہ لوگ آئے، اپنے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا، باپ نے پھر کہا کہ واپس جاؤ، باپ نے کہا کہ واپس جاؤ، بلکہ صرف یہی نہیں کہا میں صبر سے کام لیتا ہوں، اور پھر کہا یا اسخال یوسف، پھر یوسف کو یاد کیا۔ اتنی لمبی مدت گزر گئی ہے، آج بھی یوسف یاد آ رہے ہیں، اور روتے روتے یوسف کی یاد میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی جا چکی تھی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، بھائیوں نے کہا کہ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے، ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، اپنے آپ کو یوسف کی یاد میں ہلاک کر لے جائیں گے۔ یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے سامنے تو شکایت نہیں کر رہا، اپنے رب سے اپنے رنج و غم کا اظہار کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ محبت اگر سچی ہو تو دوریاں محبت کو ختم نہیں کرتی، 10 سال 20 سال 30 سال گزر جائے، لیکن محبت جو ہے بیٹے کی وہ دل سے ابھی تک نکلی نہیں ہے۔ اب بھی بنیامین کو یاد کرنے کے بجائے یوسف کی یاد آ رہی ہے، یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر کہا بیٹوں سے کہ تم سب جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین دونوں کا پتہ لگاؤ۔ حضرت یعقوب ابھی نا امید نہیں ہے کہ بچپن میں گم ہوا تھا، 40 سال ہو گئے بیٹے کو گم ہوئے تو نا امید ہو جائے، کہہ رہے ہیں جاؤ اور وہاں مصر میں یوسف کو بھی ڈھونڈو یا اس کے بھائی بنیامین کو بھی ڈھونڈو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بھائی گئے، پھر پہنچے حضرت یوسف کے پاس اور کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز، یہ ایک عہدہ تھا، منصب تھا، عزیز مصر کہا جاتا تھا، اس طرح ہمارے یہاں منسٹری ہوتی ہے، وزارتیں ہوتی ہے۔ کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمارا پورا خاندان پریشانی کا سب شکار ہو چکا ہے، ہمارے پاس غلہ لینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی معمولی چیز لے کر کے آئے ہیں، اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ یہ حقیر چیز کچھ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن آپ ہم پر صدقہ کریں گے، ہمیں اور دیں گے۔ صدقہ کرنے والوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا ہے، ہماری پریشانی پر رحم کھائیں گے، ہمارا بوڑھا باپ اندھا ہو چکا ہے۔ اپنے گھر کی حالت بتلائی، اور جب یہ ماجرا سب عرض کیا تو حضرت یوسف کا دل بھر آیا، اب وہ برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب جب انہوں نے اپنا رونا رویا، اپنے باپ کی حالت، گھر کی پریشانی، ساری چیزیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں ہم، تو حضرت یوسف نے کہا تمہیں یاد ہے کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے اب کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لگتا ہے آپ یوسف ہیں۔ ان کو بھی اب ڈاؤٹ ہوا، لگتا ہی آپ یوسف ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔
ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور بلا شبہ جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ حضرت یوسف نے صبر بھی کیا، اللہ کا تقوی بھی اختیار کیا کہ گناہ میں نہیں پڑے، اتنے پریشان حالات سے گزرے لیکن سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہم نے صبر کیا، تقوی سے کام لیا، نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس پوزیشن میں پہنچا دیا کہ ہم یہاں کے حکمراں بنے بیٹھے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو اونچا مقام عطا کیا ہے اور ہم ہی غلطی کرنے والے تھے۔ حضرت یوسف نے اس موقع پر بھائیوں کو نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ ان کی غلطی یاد دلائی، کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پوچھ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں ہے، تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ دعا کی یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی، پھر قمیص آئی، یہ تیسری بار قمیص کا ذکر ہے۔ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ قمیص ابھی مصر سے چلی نہیں ہے کہ حضرت یوسف کی بو حضرت یعقوب کو کنعان میں شام میں محسوس ہو گئی۔ اچھا یہی یوسف وہاں کنویں میں گاؤں کے پاس پڑے ہوئے تھے تو نہیں آئی تھی، یہی یوسف یہی تھے نا، وہاں کنویں میں پڑے ہوئے تھے، وہ کنواں گاؤں کے بغل میں تھا، وہاں سے یوسف کا پتہ نہیں چلا کہ یوسف یہی کنویں میں پڑے ہوئے کی تو آ جائے، اور مصر کی خوشبو یہاں محسوس کر لی کنعان میں شام میں بیٹھے ہوئے۔ اصل میں اللہ تعالی جو چاہے وہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کو یہ غیب کی خبر مل گئی، غیب نہیں ہے، غیب کی خبر ہوتی تو حضرت یوسف کو یہ غیب اس وقت ہی پتہ چل جاتا جب وہ کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو تم لوگ کنویں میں ڈال کر کے آئے ہو، لیکن یہ قمیص اب خوشبو دے رہی ہے، اس وقت اس نے خوشبو نہیں لیا، اس وقت یوسف کو خوشبو نہیں پہنچی۔ تو کہا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، بیٹوں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم یہ لوگ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں، تم لوگ یہی کہو گے کہ میرا دماغ چل گیا ہے، لیکن میرا دماغ نہیں چلا ہے، میں سٹیایا نہیں ہوں، مجھے حقیقت میں یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور حالانکہ ابھی یہ قمیص چلی تھی کہاں سے؟ مصر سے۔ تو پھر اس قمیص نے ایک بار پھر یوسف کی جو ہے خوشخبری حضرت یعقوب کو پہنچائی، اور اس طرح سے جو ہے ایک خوشخبری دینے والے نے آ کر کے وہ قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالی، اور ان کی وہ بینائی جو ریتوں ریتے چلی گئی تھی پھر سے واپس آ گئی، اور پھر یہ سارے بھائی ماں باپ ان سب کو لے کر کے حضرت یوسف کی خدمت میں سب لوگ پہنچے، اور یوسف نے سب کو اپنے تخت پر بٹھایا، سب کو تخت پر ملا کر کے بٹھایا۔ یہ نہیں کہ یہ میرے بھائی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، کچھ نہیں کہا، بلکہ بلا کر کے ان کو اپنے تخت پر بٹھا لیا، اور اس وقت جو ہے وہ خواب پورا ہوا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ تخت پر پہنچنے کے بعد ان کے ماں باپ یعنی سورج چاند اور 11 بھائی بنیامین سمیت یہ سب سجدے میں گر گئے۔ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں نہ تو عبادت کا سجدہ جائز ہے اور نہ ہی تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ شریعتوں کا فرق ہے، میں نے کسی دن بتایا ہے کہ گرچہ دین سب کا اسلام ہے لیکن انبیاء کی شریعتوں میں فرق ہے۔ حضرت آدم کے دین میں بھائی بہن کی شادی جائز تھی، ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی اب جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ خواب جو بچپن میں حضرت یوسف نے دیکھا تھا کہ سورج چاند اور 11 تارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ خواب جا کر کے پورا ہوا۔ تو انبیاء کے خواب اسی طرح سے سچے ہوا کرتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کی ان سیرتوں سے سبق لینے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔